اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امدادی کاروائیاں پروگرام لے کر آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد آج پھر لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ حسب معمول میرے کو ہوسٹ سینئر صحافی سید سلمان جعفری امریکہ سے موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت بھی مہمان کے طور پر موجود ہیں، جن کو زمانہ جانتا ہے، چودھری طارق صاحب، کہ جو پاکستانیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور کہیں بھی کوئی لوٹ مار کا یا کسی چور کا جو مکان ان کو نظر آ جائے تو یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر گو بیک لوٹرز کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک پٹیشن لانچ کی ہے جس کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، جو پاکستان سے مبینہ طور پر دولت لوٹ کر قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر لندن میں مقیم ہے، اس کو واپس جانا چاہیے۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا۔ حسب معمول سید سلمان جعفری صاحب کو بھی شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک دو اہم خبریں دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگ گئی ہے، اور ٹک ٹاک پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے پابندی لگائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سے معاشرے میں فحاشی، بے حیائی، بے راہ روی جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ٹک ٹاک اس وقت جو ہے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس پر اگر پابندی لگائی گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، آنے والے دنوں میں یہ مزید معاملات سامنے آئیں گے۔ دوسری اہم اور بڑی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ لندن اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں پیر کے روز سے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کی وجہ سے خاص طور پر برمنگھم، بریڈفورڈ اور لندن میں پیر کے روز سے ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے تجاویز دی جا رہی ہیں۔ میئر آف لندن صادق خان اس کا باقاعدہ ہفتے کی شام یا اتوار کی شام اعلان کریں گے، اور امید ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مزید اموات سے لوگوں کو بچا سکے گا۔ طارق صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کے واپس جانے پر، یا جو بھی ملزم پاکستان سے یہاں پناہ لے کر آیا ہوا ہے، اس کے واپس جانے پر ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ یہ پٹیشن کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، اور اوورسیز ٹیلی ویژن کو دیکھنے والوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جی السلام علیکم، اور جتنے بھی ویور دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا بہت بہت پیار اور سلام۔ اور یہ ایک آن لائن پٹیشن ہے، یہ ہم نے آن لائن کی ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جتنے بھی فیوجیٹیو بھاگے ہوئے ہیں اور جو لندن آئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف جو ایک کنوکٹڈ کرمنلز ہیں اور صرف علاج کے لیے وہ یو کے میں آئے تھے، ہم نے اس وقت ان کے ساتھ سمپتھائز تھے کہ سمپتی ہم نے شو کی تھی کہ واقعی انہیں علاج کے لیے لندن آنے کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹ بہت لو ہیں اور ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے، اور آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہم نے اس کوز کو سپورٹ کیا تھا۔ مگر ہم نے دیکھا یہاں آ کر تو ایک دن بھی ہاسپٹلائز نہیں ہوئے اور خوب گھوم پھر رہے ہیں، ریسٹورینٹوں میں پھر رہے ہیں، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ پہلے تو ہم نے پروٹیسٹ کی کوشش کی تھی، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں 6 لوگوں سے زیادہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ پھر ہمارے ایک لائر دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آن لائن پٹیشن لانچ کریں، اور اس سے آپ کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوگا، کیونکہ آن لائن جو ہم کر رہے ہیں پٹیشن، اس میں یہ ہے کہ جب 10,000 لوگ، جب ابھی تو 3,500 لوگوں نے سائن کیا ہے، جب 10,000 لوگ سائن کر دیں گے تو پھر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے، برٹش پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر چڑھ جائے گی، اور 1,00,000 لوگ جب سائن کریں گے تو اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو تو 6 لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن خود میاں صاحب اور ان کے حواری وہ روزانہ میاں حسین نواز شریف کے دفتر کے سامنے 12-14 لوگ کھڑے ہو کر جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، خود میاں صاحب کے دفتر میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہے۔ تو یہ کیا، یہ کوئی دورہ میں آ رہا ہے پولیس کا برطانیہ کے؟ آپ کا کس سے رابطہ ہوا؟ میں نے یہاں کمپلین لانچ بھی کی تھی ان لوگوں کے خلاف، یہ کووڈ-19 کی ریسٹرکشن کی یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان پر ایکشن لیا جائے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پولیس جو ہے یو کے میں وہ انڈر ریسورسز ہے، اس وجہ سے انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا۔ انہیں ضرور لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ کووڈ-19 دن بہ دن بڑھ رہا ہے،
اور 6 لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ان کی طرف سے اگنورنسی ہے۔ سید سلمان جعفری صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کارکنوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن خود تو وہ لندن میں موجود ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیانیہ لندن سے بیٹھ کر قیادت کیوں کریں وہ، جبکہ صحت مند ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، تقاریر بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہ کارکنوں کو، تو کیا ان کو واپس نہیں جانا چاہیے؟ امداد حسین صاحب انہوں نے اپنے حالیہ ایک پریس ٹاک کے اندر آپ کو بھی مشورہ دیا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر آئیں، اور اگر 1-2 مہینے کے لیے جیل بھی جانا پڑ جائے تو چلے جائیں۔ نہیں، وہ تو میڈیا والوں کو دیا جو ان کے مطلب پیسے ویسے پے رول پہ ہیں۔ اب میرا مقصد ہے میڈیا میں آپ بھی ہے، ہم بھی ہے، سب بھی ہے، تو میرے کہنے کا مطلب کہ آپ اور ہم تو جائیں جیل ہیں، ہم تو کھائیں ڈنڈے، ہمیں تو پھر نکالنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، کوئی ہماری بیل کرانے کے لیے بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو غریب بیچارے کارکن ہیں، ان کو تو نوکری سے بھی نکال دیں گے وہ لوگ، تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جیل جانے کا، اور خود پاکستان واپس نہیں جاتے۔ تو یہ آپ کے کیسے لیڈر ہیں؟ آپ مجھے ذرا اس بات کو سمجھائیں کہ جو مشورہ عوام کو دے رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ کے ڈنڈے کھائیں، صحافیوں کو دے رہے ہیں کہ آپ وہ کیا نام ہے، آپ تحریک چلائیں، آپ دلیر بنے، آپ فوج کے خلاف بات کریں، اور آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی 2 سال تک۔ اب جب آپ کو زبیر صاحب نے آ کے یہ رپورٹ دی ہے کہ بھائی وہ تو اس پلاننگ میں ہے کہ 3 سال آپ کو ڈنڈے ماریں گے، 3 سال کے بعد آپ کو جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد پھر عمران خان لے آئے گا، تو اس کے بعد آپ کو یہ ہوش آئی ہے کہ پھر ہمیں چپ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب عوام سڑکوں پہ آئے، جیلیں بھرے، ذلیل و خوار ہو، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار مل جائے جبکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رک جائیں۔ تو یہ آپ کے کیسے لیڈر ہیں امداد حسین صاحب؟ اچھا، آپ یہ بتائیں گے، بعد میں ہم دیکھیں گے یہ میرے کیسے لیڈر ہیں۔ آپ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ وہ سینہ تان کر گرفتاری دیں گی، اور آج ایک اور بڑی اہم دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ بیگم مریم صفدر اعوان صاحبہ، جن کو بیگم مریم کہا جاتا ہے، ان کے خاوند نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کر دی۔ میں تو کافی مذہبی حلقوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ مریم نواز جو ہے حضرت علی کی اولاد ہے۔ تو آپ کے پاس، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ بڑے سیزنل صحافی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات کوئی ہے کہ حضرت علی کی اولاد جو ہے لاہور کے کسی علاقے میں ماڈل ٹاؤن میں بھی آئی تھی، اور وہاں پر وہ اور حضرت علی کی اولاد کیا کرپٹ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ سے جو ایجوکیشن کا پیسہ آیا تھا اس کو بھی کھا گئی، اور وہ مثالیں دی جا رہی ہیں حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی؟ کیا یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ حضرت علی کا اس طریقے سے نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ کہ مریم حضرت علی کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن ایک اور نبی کی اولاد ہے، اور ان نبی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن انہیں اس بات کے اوپر وہ اور ان کے جو دوسرے اہل خانہ ہیں وہ ایک نبی کی اولاد کو برابر نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے غریب جو ہیں وہ کوئی گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، اور امیر جو ہیں اور بالادست طبقہ جو ہے وہ اور درجے کا لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان باتوں کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ کون۔ اچھا طارق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دائر کردہ پٹیشن کامیاب ہوگی اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے جا کر اور پاکستان قانون کے اداروں کے حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو بھی؟ کیا آپ نے پہلے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ بھی نکلے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے بھی میں نے پروٹیسٹ کیے ہیں میاں محمد نواز شریف کے گھر کے باہر، اور جو پچھلا پروٹیسٹ تھا اس میں تو یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میاں صاحب اینڈ کمپنی اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ آپ یقین کریں، ان لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کووڈ-19 جو ہے نا ان پلیس ہے۔ اگر کووڈ-19 نہ ہوتا، آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے چند بچوں نے انٹری ماری تھی ان کے گھر کے باہر، 40-50 ینگسٹر ان کے گھر کے باہر گئے تھے، اور یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور میں نے کھل کر ان لوگوں کو چیلنج کیا، اور اب بھی کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، یہ ذرا کووڈ-19 کو ریلیکس ہونے دیں۔ یہ ان کی جو سیاست ہے نا وہ لنڈن میں زیرو ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بہت سے پیٹریوٹس ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پاک فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ ہمیں بالکل نامنظور ہے، کیونکہ پاک فوج جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری بیک بون ہے، اور یہ صرف انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنے کے لیے
ان لوگوں نے ہماری آرمی کو ویک کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 26/11 جو ممبئی بلاسٹ ہوا تھا اس کا سارا بلیم پاکستان میں ڈال دیا تھا. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو اگر ہم نے کیا بھی تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ چلو ہم نے اگر کیا بھی تھا تو نظر کا تیر اگر جگر میں ہی رہے تو بہتر ہے، بات گھر کی ہے گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے. انہوں نے وہاں جا کر جو ایکسپوز کیا ہے نا وہ پاکستان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. اب ہماری قوم کو عقل آ جانی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں یہ انٹرنیشنل لابی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے مخالف چل رہے ہیں. سلمان جعفری صاحب، آج آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی؟ وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو زبان استعمال کی، جس طرح انہوں نے سوالات کے ان کے میاں نواز شریف کے جوابات دیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان ہے اس طرح کی گفتگو کرنا؟ میں نے ان کی تقریر سنی تو نہیں ہے لیکن پڑھی ہے، اور اس کے جو انہوں نے اس سے پہلے تو دیکھیں میاں نواز شریف نے یہ زبان استعمال کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے سر میں کچھ ہو رہا ہوا ہے. یہ بھی کوئی اچھی زبان نہیں ہے. وہ مشرف کے بارے میں جب بات کرتے تھے آپ کر کے بات کرتے تھے، اور جناب کر کے صاحب کر کے مشرف صاحب کہتے تھے، اور عمران خان کے بارے میں اس طرح کی جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو ان کا ایک امیج بلڈنگ ہوئی تھی میاں نواز شریف کی کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی جب بات کریں تو تہذیب کے دائرے میں رہیں، تو پھر اس طرح نواز شریف کا اس طریقے سے یہ کرنا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدتمیز طریقے سے بات کرتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، اور ان کا طریقہ. لیکن میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات نہیں تھی پہلے، تو اب ان کے منہ سے بھی یہ بات سن کے برا لگا. دوسرا، عمران خان کی تقریر کے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر ایک جملہ جو تھا وہ میرے لیے بہت سے تھا. انہوں نے کہا کہ ISI کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون پیسہ لوٹ رہا ہے، کون منی لانڈرنگ کر رہا ہے، کون باہر لے کے جا رہا ہے، اور میرے بارے میں بھی ISI کو سب پتہ ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ISI کے مینڈیٹ کے اندر یہ باتیں تو نہیں ہیں کہ آپ اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کی منی لانڈرنگ کا سراغ لگاتے رہیں، آپ اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کے بارے میں جاسوسی کرتے رہیں. ISI کا مینڈیٹ تو یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر جو دشمن ہیں وہاں پہ آپ اپنے وہاں کے جو سیاستدان ہیں، وہاں کے جو آپ کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ ساری سروائلنس کریں. آپ تو اپنے ملک کے اندر یہ جاسوسی کا نظام آپ نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میرے بارے میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے سارا. تو مطلب یہ کس قسم کی کام ہے جو فوج نے اپنے ذمہ لے لیے، اور اس کی وجہ سے ہماری فوج جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے. آپ یقین کریں جو آپ کا کام ہے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے اور دوسرے کام پر جائیں گے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اسی کو سانچے. آپ کے پاس IB ہے، آپ کے پاس FI ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ نظر رکھیں آپ کی کرپشن کے اوپر، آپ کے منی لانڈرنگ کے اوپر، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف ادارے موجود ہیں. جب آپ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ادارے کام کریں گے تو تبھی معاملات ٹھیک رہیں گے. ISI کا کام ہے وہ فوکس کرے ملک دشمنوں کے اوپر، ملک سے باہر جو دشمن ہیں ان کے اوپر فوکس کرے، اسے وہیں پہ فوکس کرنا چاہیے. جی امداد صاحب. امداد بھائی لگتا ہے آپ کا فری سلمان صاحب. جی جب تک سلمان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، طارق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کے ایک اور لٹیرے یہاں بیٹھے ہوئے الطاف حسین صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کو بہت جو ہے نقصان پہنچایا، تو آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ الطاف حسین کے گھر کے باہر بھی مظاہرے کرتے رہے ہیں، تو اب وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے الطاف حسین کے گھر کے باہر میں نے تقریباً 12 پروٹیسٹ کیے ہیں ابھی تک، اور انہوں نے جو 22 اگست کو جو اینٹی پاکستانی سپیچ کی تھی، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ ان کے خلاف جو پرچہ کٹوایا تھا وہ میں نے کٹوایا تھا 22 اگست کا، اور الحمدللہ انہوں نے اس پر ایکشن لیا. بڑا ٹائم لیا مگر انہوں نے ایکشن لیا. اب الطاف حسین جو ہے وہ ضمانت پر ہیں، ان کا ٹرائل ہونا ہے اولڈ بلی میں، سینٹرل کرمنل کورٹ میں. ان کو چارج کر لیا گیا ہے انکریجمنٹ آف ٹیررزم کے اوپر، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بچیں گے. اوبیسلی ان کی فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، کھل کر کر رہا ہے ان کی فنڈنگ. اور ہم جہاں تک جو پاکستان کے خلاف یہاں کمپین چلتی ہے، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ
الطاف حسین ہو MQM، ہم ہر جگہ ان لوگوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اور الحمدللہ الطاف حسین جو ہے بس یہ اپنے لاسٹ سٹیجز پر ہے، اور انشاءاللہ CPS کراؤن پروسیکیوشن سروسز کے پاس اتنا ایویڈنس ہے ٹو سیکیور کنوکشن اینڈ ہی ول بی کنوکٹڈ، اور انشاءاللہ اس کی آخری زندگی جیل میں ہی گزرے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف یہاں سے بیٹھ کر قیادت کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لندن سے بیٹھ کر، اگر آپ یعنی آپ اور میں مسلم لیگ نون کے کارکن ہوتے تو کیا ہم اس دفعہ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے؟ یہ جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بیمار ہوں، آپ نے تو دیکھا بھی ہے ایک دو دفعہ ان کو، یہ بیمار بھی ہیں یا کیا یہ ان کا معاملہ ہے؟ دیکھیے جو ڈاکٹر ان کو جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتا تھا یہاں پر لنڈن میں، اس کے خلاف میں نے برٹش میڈیکل کاؤنسل کو ایک کمپلین کا لیٹر بھی لکھا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو کنسلٹنٹ ہے یہ اپنی کیپیسٹی سے ہٹ کر ان کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، اور یہ کیا نام کیا طارق صاحب، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ڈیوڈ، نام ہے میں فلورنس، میرے خیال میں ڈیوڈ فلورنس نام ہے، مجھے نام ابھی سے اتنا یاد نہیں آ رہا ان کا۔ کس ہسپتال سے منسلک ہے؟ ہیں جی، کس ہسپتال سے منسلک ہے؟ میرے خیال میں ہالی اسٹریٹ میں وہ بیٹھتا ہے، وہیں پہ اس کی کنسلٹنسی ہے، اور اس کے خلاف میں نے پچھلے سال کمپلین کی تھی برٹش میڈیکل کاؤنسل کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی کمپلین مل گئی ہے، مگر انہوں نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، مگر میں نے تو اپنا فرض ادا کیا تاکہ اس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ لیٹر دینا بند کر دیے اس نے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ برٹش میڈیکل کاؤنسل نے کوئی اس پر خاص ایکشن نہیں لیا، مگر وہ خود جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا کیئرفل ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہاں پر ہم دوبارہ اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ آپ کی پوزیشن پر اب تک کتنے سائن ہو چکے ہیں، کتنے سگنیچر؟ اس وقت میں 3,500 سے اوپر جا رہی ہے اس وقت۔ اچھا، اور کتنے آپ کو اور چاہیے؟ 10,000 جب ہو جائیں گے پھر ہمارا جو ہے یہ برٹش پارلیمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی اس کو، اور 1,00,000 جب ہو جائیں گے 100,000 اس پر پراپر ڈیبیٹ ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس میں، خاص طور پہ نواز شریف کے اوپر کہ جی اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے پاکستان، تاکہ یہ اپنا جو بقایا سینٹنس ہے وہ کمپلیٹ کرے۔ اور ابھی بھی دیکھیں آپ، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، ان لوگوں کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اور ابھی بھی بیٹھ کے کبھی یہ حلیمہ کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں، کبھی جہانگیر ترین پر پھینکتے ہیں، کبھی آرمی کا جو تھا باجوہ تھا اس کے اوپر پھینکتے ہیں۔ اور بھائی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، پہلے آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی دے دینا، پھر بعد میں دوسروں کی بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف اپنے گناہوں کو، جی طارق بھائی، اپنے گناہوں کو کور کرنے کے لیے نا دوسروں کے گناہوں کو یہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اگر عمران خان کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا ایلیگیشن لگتا ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف میاں محمد نواز شریف کی ہو، سب کی ہونی چاہیے، جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جو پاکستان کو اس وقت کھا رہے ہیں، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سر جی طارق بھائی یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو یعنی جتنے بھی یہاں ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ان کے جو بھتیجے بھی ہیں، شہباز شریف کے بیٹے بھی ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی لندن میں رہتے ہیں، کہ یہ جوے روڈ پر مٹر گشت کرتے ہیں اور یاشیاں کرتے ہیں، تو آپ کو اور آپ کے کارکنوں کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ، تو کیا یہ یہاں کی گورنمنٹ کو بھی ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں جو برٹش پولیس ہے نا وہ تب تک انٹروین نہیں کرتی جب تک کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے یا کوئی کسی کو ڈائریکٹ تھریٹ کرے، تو پھر یہ ایکشن میں آتے ہیں۔ جب ان کے گھر کے باہر میں نے پروٹیسٹ رکھا تھا تو انہوں نے میری کمپلین کی تھی پولیس کو کہ جی اس نے ایک آڈیو میسج جاری کیا ہے جس میں اس نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ یہ آ کر قبضہ کر لے گا، اور مجھے پولیس نے کویشچن کیا تھا اس کے اوپر، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایون فیلڈ ہاؤس ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہے، بیکاز اٹس اے پروسیڈ آف کرائم، اور اس پر ہمارا حق ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ وی ول موو ان رائٹ ٹائم۔ رائٹ ٹائم یہ تھا کہ جب ہمیں یہاں کی ہائی کورٹ جب یہ اس کا پوزیشن پاکستان ہائی کمیشن کو دے دے گی پھر ہم وی ول موو ان، مگر انہوں نے اس کو ٹویسٹ کر کے میرے خلاف پرچہ کٹوایا،
اور پھر باقاعدہ اس کی انکوائری ہوئی اور الحمدللہ میں نے برٹش پولیس کو کنونس کیا. میں نے کہا دیکھیں میں تو بالکل وائلنس پر یقین نہیں رکھتا, میں نے 100 سے زیادہ پروٹیسٹ کیے لنڈن میں, ایک پروٹیسٹ میں بھی کبھی میں نے وائلنس کو پروموٹ نہیں کیا. تو یہ صرف ان کی جو ہے غلط بیانی ہے اور یہ صرف میری کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے. جی علی صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. ناظرین علی صاحب کو ہم جی علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کے صدر ٹرمپ کو بھی کرونا وائرس کی شکایات کا معاملہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا, ابھی تک وہ کوریٹن سے باہر نہیں آئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے سارے جو اثر ہیں, یعنی ان معاملات کے اثرات جو ہیں وہ الیکشن کے ملتوی ہونے پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے ڈبیٹ بھی کرنے سے انکار کر دیا متبادل کینڈیڈیٹ کے ساتھ, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ آپ کو یاد ہوگا جمی کارٹر نے بھی ایسی غلطی کی تھی کہ انہوں نے اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے سامنے ڈبیٹ کرنے سے انکار کیا تھا اور بعد میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ بھی اسی روش پہ جا رہے ہیں, ہارنے والی روش؟ میرے کہنے کا مطلب ہار جیت کا تو پتہ نہیں ہے ابھی تک, تو جو پولز ہیں اس کے مطابق تو جو بائیڈن آگے ہیں, اور جو ایک ڈبیٹ بھی ہے اس کے اندر بھی ان کا جو رویہ تھا وہ ٹرمپ کا, وہ عام سویلائزڈ اور جو پڑھے لکھے طبقہ تھا مڈل کلاس کا, ان کو وہ ٹرمپ کا رویہ کچھ مطلب جو ان کے زیادہ مخالف ہیں یا جو درمیان میں ہیں ان کو کچھ اتنا پسند نہیں آیا تھا, انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی. میں صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو یہاں کی میڈیا میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہی جا رہی ہے اور پاکستان میں بڑا کھل کے کہی جاتی بات یہ کہ جیسے میاں نواز شریف یا کلثوم کے بارے میں ان کی جب بیمار ہوئے تو کھل کے بات کی گئی. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو یہ بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ جب گئے اس کے اندر کوارنٹائن کے اندر, اچانک اعلان ہوا کہ جو وہ بیمار ہو گئے اور ان کو 76 سال 75 سال ان کی عمر ہے, ان کو کوارنٹائن میں بھیجا گیا اور پھر یہ اطلاعات آئیں کہ ان کو 2 دفعہ آکسیجن کی کمی ہوئی اور ان کو آکسیجن دینی پڑی, اور پھر یہ اطلاع آئی کہ ان کو دوائی کے نام پہ اسٹیرائڈ دی گئی. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں, اور اس کے فوراً بعد جب یہ دونوں باتیں ہو گئی اس کے فوراً بعد ان کو گھر بھی بھیج دیا گیا اور وہ ٹی وی پہ نظر بھی آ گئے. تو ڈاکٹرز یہ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں. جس شخص کی حالت اتنی خراب ہو کہ اسے آکسیجن لگانی پڑ جائے یا اسے اسٹیرائڈ دینی پڑ جائے, وہ اتنا ہیپیلی اور اتنا ایزیلی وہ نہ واپس جا سکتا ہے, نہ بیانات جاری کر سکتا ہے, نہ وہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے. تو یہ اتنے جو چند دنوں کے اندر ایک دم بیماری کی اس سطح پہ پہنچ گیا اور ایک دم پھر وہ واپس بھی چلے گئے, تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا اور یہ کوئی سمپتھی حاصل کرنا کا کوئی اسٹنٹ تو نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ یہاں پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کی سیاست ٹرمپ کرتے ہیں یا نریندر مودی نے کی ہے یا فلپائن کے اندر ہوئی ہے اور فرانس کے اندر جو چل رہے ہیں, تو یہ جو دائیں بازو کے ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا اس وقت جو سیاست کے اندر ہے, جو بظاہر یہ نظر نہیں آتا ہمیں میڈیا کے اوپر کہ ان کے بہت زیادہ حامی ہیں, لیکن جب ووٹ ہوتے ہیں اور جب ووٹ کے بیلٹ باکس کھلتا ہے تو اس کے اندر حیرت انگیز نتائج ان کے حق میں نظر آتے ہیں. تو یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہار جائیں گے اور جو بائیڈن اور جو ہے وہ جیت جائیں گے. کیونکہ میں نے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف نے حال ہی میں ایک بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار سے بھی ملاقات کی ہے, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ملک دشمن جو ہے سفارتکاروں سے ملاقات کی جائے. آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سنائی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا. نہیں, یہ کنفرم ہو چکا ہے, انہوں نے ملاقات کی ہے اور وہ کوئی ملٹری تاشی سے انڈین ایمبیسی سے ان سے ملاقات. دیکھیے, اگر انہوں نے کی ہے تو یہ بہت غلط حرکت کی ہے, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ اس وقت ان کے اوپر آبزرویشن لگی ہوئی ہے, ان کی ہر ایک چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط کی ہے, انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے نہیں کی تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی شخص کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے. اچھا, یہ بات تو وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے. علی سلمان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ اچھی بات کی ہے. ان کو جب یہ بات آئی ہے کہ ایک ایسا الزام جس کے اندر پاکستان کے ایک سیاستدان کو یہ ملائن کیا جائے کہ وہ
ایک غیر ملکی طاقت کے اعلی کار بننے جا رہے ہیں یا ایجنٹی کے، تو انہوں نے کہا اس معاملے میں احتیاط سے کام ہونا چاہیے. وہ پاکستان کے لیڈر، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ حکومت میں ہو، ہر پاکستانی شہری جو ہے اس کی عزت اور احترام جو ڈیو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری آپس کی لڑائی ہے کہ کون آپس میں لڑ رہا ہے، کون کرپشن کر رہا ہے، کس کو جیل بھیجنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے حکومت کرنا. یہ پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہمیں آپس میں اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے. جب ہم دوسرے ملک سے بات کریں قوم کو ایک بات ہونی چاہیے. تو میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اور بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اب عمران خان کو جو ہے وہ ان قریب گھر بھیج دیا جائے گا. اور اسی طرح احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 دسمبر کا جو 13 دسمبر کا جلسہ. اور یہ بتائیں، بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی طارق صاحب، یہ 13 دسمبر اور 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا دن ہے. یہ پہلے انہوں نے بلوچستان میں جلسہ رکھ لیا تھا، اور بلوچستان کے آپ کو حالات پتہ ہیں. تو یہ نازک جو دن ہے یا نازک مقامات، اسی پہ یہ اپنی سیاست کیوں چمکا رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ دن وہ چوز کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہو. یہ ساری پری پلاننگ ہے، اور ان کی پلاننگ کوئی اور کر رہا ہے. یہ اس وقت کھٹ پتلے ہیں. یہ صرف جو ہے نا، یہ صرف ٹاکیز ہیں. ان کے پیچھے جو رسیاں کھینچ رہے ہیں نا، وہ تو یا تو جہاں بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جعفری صاحب، یا تو ان کی رسیاں وہاں سے کھینچی جا رہی ہیں یا ان کی انڈیا سے کھینچی جا رہی ہیں. تو یہ لوگ جب بیانات وغیرہ دیتے ہیں تو ان کی ڈورے کوئی اور کھینچ رہا ہے، اور یہ صرف لپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. وہاں سے ان کو دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کہنا ہے، یہ چیز زیادہ افیکٹو ہوگی، یہ زیادہ افیکٹو ہوگی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. سلمان جعفری صاحب، کیا مریم صاحبہ بھی گرفتار ہو جائیں گی آئندہ دنوں میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالات و واقعات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ حالات و واقعات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ سختی کا موڈ لگ رہا ہے حکومت کا. اور عمران خان کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو جو اپوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا بھی کوئی سہارا نہ ملے، تھوڑی سی بھی کوئی گنجائش نہ ملے، اور ان کے خلاف بہت اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف نے اپنا موقف اختیار کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ان کا سارا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف ہے. تو یہ بات عمران خان کی حکومت کے بہت حق میں جاتی ہے. جی امداد صاحب. اچھا طارق صاحب، ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آپ ون لائن میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں تو جتنی بھی برٹن میں پاکستانی کمیونٹی ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ باہر نکل آؤ. یہ جتنے بھی پاکستان سے لوٹ کر یہاں یو کے میں یاشیاں کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین تنگ کرو اور یونٹی کا مظاہرہ کرو. جو چور ہے اس کو کھل کر چور کہو، جو سچا ہے اس کو کھل کر سچا کہو. اور اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ یونٹی کا مظاہرہ کریں اور ان لوگوں کے لیے لندن کی زمین تنگ کر دیں. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام امدادی کاروائیاں ملاحظہ فرمایا. ہمارے ساتھ سید سلمان جعفری صاحب حسب معمول امریکہ سے موجود تھے. ہمارے ساتھ چودھری طارق صاحب لندن سے موجود تھے. دونوں مہمانان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی دولت لوٹ کر جو لوگ برطانیہ میں آ کر چھپ گئے ہیں ان کو پاکستان واپس جانا چاہیے، مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. وہ گرفتاری مریم نواز کی ہو یا مولانا فضل الرحمان کی، لیکن اس گرفتاری سے سیاسی ہلچل جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی. آپ نے پروگرام دیکھا امدادی کاروائیاں، جس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگ گئی ہے، اور اب جو ہے وہ ٹک ٹاک پاکستان سے آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی کوئی ٹک ٹاک بنا کر پاکستان سے آپ تک پہنچا سکے گا. یہ پابندی پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے لگائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ بھی ذکر کیا کہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کی سمپتھی حاصل کر رہے ہیں یا پھر ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. طارق صاحب کا اور سلمان جعفری صاحب کا متفقہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے دولت لوٹ کر برطانیہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو پاکستان جانا چاہیے. اگر وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ان کو خود جا کر اس تحریک کی قیادت کرنی چاہیے.
آپ سب کا، مہمانان کا اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ امدادی کارروائیاں پروگرام اگلے جمعے کی شام 7:30 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اسی طرح کو ہوسٹ ہوں گے سید سلمان جعفری صاحب۔ آپ کی محبتوں چاہتوں کا منتظر رہوں گا۔ اپنی رائے اور تجاویز ہماری ای میل ایڈریس otv360@gmail.com پر ضرور بھیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ آپ سب کا اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔